بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک کہانی لے کے آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اذیت کی کوئی شکل ہوتی تو وہ یقیناً مہر النساء ہوتی۔ بال زندگی کی مانند اجڑے اجڑے سے تھے، پیر جوتوں سے بے نیاز۔ وہ اس وقت سٹور میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ سرے عام رونا بھی گویا جرم ہو۔ منہ میں دوپٹہ ٹھونسے وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ صبح ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوا کرتی تھی، نہ پہلے کبھی اس کے دامن میں خوشیوں کے سندیسے لائی تھی، نہ ہی آج معمول کے برخلاف کچھ ہوا تھا۔ پہلے بھی ممانی کے اکتاہٹ بھرے لہجے سے اس کی صبح ہوتی، آج بھی طنز و طعنہ کے نشتر اس کے نیم جاں وجود پر چاقو کی طرح لگ رہے تھے۔ غلطی بھی تو اس کی ہی تھی۔ اس کی ممانی کو لگتا تھا کہ یہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ بد نصیب بھی ہے۔ اس کے حالات سے بیزار ہو کر تو آفتاب نے بھی اپنی کرنیں اس پر نچھاور کرنی چھوڑ دی تھی۔ یہاں تو پھر وہ انسان بستے تھے جو کہنے کو اس کے اپنے تھے اور اسے ان حالات تک پہنچانے کے کسی حد تک ذمہ دار بھی۔ کم ظرفی گھٹی میں شاید ایسی پڑی تھی کہ اس کے زیر اثر ہر احساس دب کر رہ گیا تھا۔ چل اٹھ جا پوستی کہیں کی، پہلے کیا کم زندگی اجیرن تھی جو عذاب مسلط ہو گیا ہے یہ۔ نازیہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اسٹور نما کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں چھپا رکھی ہے یہ سوغات؟ انداز میں سمندری لہروں کی سی بے چینی تھی۔ کہیں کا غصہ کہیں نکل رہا تھا، بلکہ غصہ جہاں کا بھی ہو، ممانی کی توپوں کا مرکز ہمیشہ وہی ٹھہرتی تھی۔ مہر النساء جانتی تھی یعنی و غضب کا محرک، مگر لب سیے دیکھتی رہی۔ اس کی سوتی ہوئی حسیات پوری طرح جاگ گئی تھی۔ تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر ان کو تھمایا اور خود فرشی بستر سے نکل کر لباس درست کرنے لگی۔ جواباً نازیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آئندہ تیرے پاس نہ دیکھوں اسے۔ دھاڑ سے ہی دروازہ بند ہوا۔ ماہین مشکوک ہوتے ہوئے بھی یہ آفت اپنے پاس رکھنے کی حقدار تھی، جبکہ وہ بے قصور ہو کر بھی سزاوار ٹھہرائی جاتی تھی۔ حسب معمول اپنی کم مائگی کے احساس نے اسے کرلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جب پیدا ہوئی تو سونے کا چمچ تو دور کی بات، پیتل کا چمچ بھی آس پاس نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی 7ویں اولاد تھی۔ پہلی دو سانسیں ہی لے سکی تھی، باقی 4 سے عمر کا اتنا فاصلہ تھا کہ بیچ میں ان کے جوان ہوتے بچے آتے تھے۔ کبھی جو وہ کوشش کرتی بھی ختم کرنے کی تو بڑی آپا اپنے نئے آنے والے منع کی فکر میں غلطاں ہوتی، یا بڑے بھائی کو بیٹے کی آمین پہ ہونے والے خرچے نے پریشانی میں مبتلا کیا ہوتا۔ ایسے میں کوئی کیوں کر اس پر دھیان دے پاتا؟ اس پر متضاد کے 5ویں برس لگتے ہی اس کی کملائی ہوئی ماں عدم کو سدھار گئی۔ اب وہ تھی اور اس کی تنہائی۔ باپ تھا، مگر یہ طے کرنا مشکل تھا کہ دونوں میں کس کے لیے کس کی حیثیت آٹے میں نمک کی مانند ہے۔ وہ ساری مصروفیات سے فارغ تھا، تو سوچا کیوں نہ کوئی مصروفیت پال لی جائے۔ 4 مرلے کے گھر میں سوکھی داڑھی کھجاتے دھوتی سنبھالتے وہ ادھر سے ادھر پھرتا تھا، اور یہ کوئی قابل قدر کام نہ تھا، اس لیے شاید کوئی ابا جی کہہ کر اس کے آگے پیچھے پھرنے والا بھی نہ تھا۔ نہ بیٹے نہ بہویں، تب ہی اس نے قابل ذکر کام کر ڈالا۔ اب ہر کوئی ابا جی کہتا تھا کہ آگے پیچھے پھرنے والی جو کوئی اور آ گئی تھی۔
70 کے پیٹے میں داخل ہوتے باپ نے شادی رچا کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ مہر النساء 7 سال کی ہوئی اور اسی سال یتیم بھی کہ باپ کا کبھی کبھار کا رکھا ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے اس کے سر سے اٹھ کر نئی بیوی کے ہاتھ سے جا ملا۔ اس دن مہر النساء کا اپنے گھر میں جو کبھی اسے اپنا لگا نہیں آخری دن تھا۔ اس گھر میں اگر اسے کوئی خوشی میسر آئی تھی تو وہ یہ کہ اس نے اپنے بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ مارے باندھے ہی سہی مگر نورانی قاعدہ مکمل کیا تھا۔ اگلی صبح دوسرے گاؤں سے چھوٹے ماموں آئے۔ چھوٹے ماموں صرف چھوٹے نہیں بھولے بھی تھے۔ گاؤں میں بھی چھوٹا مگر خوب چلتا بک ڈپو تھا۔ وہ ابھی بے اولاد تھے اور روز رو کے چخ چخ کے باعث بیوی سے ان کی ان بن رہتی۔ بہنوئی کی حرکت کا پتہ چلا تو چھوٹی بھانجی کا خیال آیا۔ سوچا شاید رب نے اسی لیے اولاد نہیں دی کہ مرحوم بہن کی بیٹی کو اپنی اولاد بنانا پڑے گا، لہٰذا کسی کی پرواہ کیے بغیر مہر النساء کو لے آئے۔ گھر والوں نے شکر کا کلمہ ادا کیا کہ نام نہاد ذمہ داری سے جان چھوٹی۔ مہر النساء سمجھ رکھتی تھی نہ ہمت کہ جانے سے انکار کر سکے۔ واپسی پر میکے گئی ہوئی بیوی کو حیران کرنے کا سوچا، مگر ہمیشہ ویسا کب ہوتا ہے جہاں انسان سوچتا ہے۔ مومانی نے جو وابیلا مچایا اس کی بازگشت تیر بن کر دیر تک مہر النساء کا پیچھا کرتی رہی، اور پھر جو چھوٹے ماموں نے عزم کیا تھا بہن کی بیٹی کو بیٹی بنانے کا، وہ بیوی کی ایک مگر شدید پھٹکار سے ٹوٹ گیا۔ اب بیوی جانے اور بھانجی، چھوٹے ماموں کو اجازت نہ تھی بولنے کی۔ جب تک اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی تو نازیہ تو ضرورتاً یا کبھی کبھار شوقیہ مہر النساء سے 2-4 باتیں کر لیتی، مگر 2 سال بعد ماہین اور ایک سال کے وقفے سے معاذ اور نورین کی پیدائش سے مہر النساء کی رہی سہی اہمیت بھی جاتی رہی۔ اس کا وجود کسی انچاہے بوجھ سے کم نہ تھا، مگر شوہر نامدار نے آج تک بیوی سے شاید پہلی اور آخری بات یہی منوائی تھی کہ بھانجی کو واپس بھیجنے کی بات کبھی نہ ہوگی، اور مہر النساء جہاں بھی رہتی زندگی ایک ہی طرز سے گزر رہی تھی۔ جگہیں مختلف تھیں مگر میزبان ایک سے تھے، بے بسی، تنہائی اور نفرت۔ وہ 16 سال کی ہوئی تو زندگی کے رنگ آپ ہی ذرا سے بدلے۔ مومانی کی زیادتیوں کے باوجود رات کو صحن میں لگے آئینے کے سامنے ضرور جا کھڑی ہوتی، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر اپنا جائزہ ضرور لیتی۔ وہ اپنے آپ کو کسی اور دیس کی باسی تصور کرتی، حالانکہ کوئی بتانے والا نہ تھا، نہ سکھانے والا، نہ ہی کوئی سکھی سہیلی جس کے ساتھ مل کر شوخیاں ماری جا سکیں۔ ہاں، مگر برآمدے میں لگا کالے رنگ کا ٹی وی، جس کا تو شاید اب ماڈل بھی دنیا سے ناپید ہو چکا تھا، مگر ہمسائیوں کے توسط سے رنگ برنگے چینل خوب آتے تھے، تو وہی تو تھے اسے سکھانے والے کہ اس عمر میں خیالات کیسے بدلتے ہیں، اور کوئی دھیان دینے والا نہ ہو تو کردار بھی۔ چھوٹی نورین معصوم تھی، جب مومانی آگے پیچھے ہوتی تو اس سے اسکول کا سبق پڑھنا بھی سیکھ لیتی، اور تربیت کتابوں اور عملی کرداروں سے ہی تو ہوتی ہے، مگر خالی خولی اپنی ہی شکل دیکھنے سے کیا ہوتا؟ لہٰذا جلد ہی طبیعت بیزار ہوئی۔ کاموں اور نفرتوں کے انبار تلے زندگی پھر سے دبی دبی محسوس ہونے لگی۔ 18واں برس لگا، زندگی کو مقصد مل گیا۔ سجاد اور اس کی محبت بھری باتیں، ان باتوں میں اتنا شیرہ تھا کہ کیا کسی گلاب جامن میں ہوگا؟ نہیں، تو پھر مہر النساء کا اس شیرے میں ڈوبنا لازم تھا۔ وہ اپنے سارے دکھ بھول گئی، وہ زندگی کو محسوس کرنے لگی۔ یہیں چھت پر ٹہلتے ہوئے بے دہانی میں نظریں بھٹکی تھی
ایک بار، دوسری بار اور تیسرے دن۔ تیسری بار کچی چھت پر کچی محبت پکنے لگی۔ اب ممانے کی باتیں تکلیف دیتی تھیں، ناکام بوجھ محسوس ہوتے تھے۔ بس صبح ہوتے ہی شام کا انتظار ہوتا کہ کب وہ کپڑے دھوئے اور کب سکھانے کے بہانے چھت پر جائے۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کوئی اس کی پرواہ کرنے والا ہے، نہ نگرانی۔ مگر ہائے رے یہ کمبخت خوش فہمی! 13 سالہ ماہین نے مزاج میں چالاکی اور سختی اپنی ماں سے گھٹی میں لی تھی، اور رہی سہی کسر ماں کے لکھائے پڑھائے سے پوری ہو رہی تھی۔ تو اس دن 2 چوٹیاں باندھے ماہین نے آنکھیں پٹ پٹاتے اور ہاتھ نچاتے ہوئے مہر النساء سے پوچھا، سجاد بھائی سے ملنے جا رہی ہو نا؟ اس لیے آج دھلے ہوئے کپڑے دوبارہ دھو رہی ہو؟ صابن سے جھاگ بناتی بے وجہ مسکراتی وہ ٹھٹکی۔ کیا مطلب ہے؟ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل اس نے کہا، اپنی خیریت چاہتی ہو نا تو اس کا خیال دل سے نکال دو، خود کو بڑی حسین شے سمجھتی ہو تم؟ ہاں کہہ کر وہ پلٹی، مگر مہر النساء کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے دلی سے چھت پر گئی جہاں وہ فارغ الوقت سجاد فرصت سے منتظر تھا، مگر مہر النساء نے تو گویا آنکھیں بند کر لی۔ کالے بادل نارنجی قمیض کے نیچے بد رنگ جینز پہنے۔ سجاد کو اس بے اتنائی کی وجہ سمجھ نہ آئی، مگر وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید نیچے جاتے وقت ایک نظر عنایت ہی ہو جائے۔ آج کے جدید دور میں مفت اپنا قیمتی وقت دینے والی اس جیسی اور کہاں ملتی، مگر مہر النساء نے پلٹنا تھا اور نہ پلٹی۔ دل کو دھڑکا ہی لگا رہا کہ کہیں ماہین مامی یا ماموں کو نہ بتا دے۔ سجاد نے اگلے دن کر کے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر مہر النساء نے آج کان ہی بند کر لیے۔ اور پھر تیسرے دن جب کپڑے دھو کر وہ اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اوپر کیسے جائے، ماہین نے اس کے ہاتھ سے کاسنی رنگ کی بالٹی لے کر مشکل آسان کر دی، اس کی بھی اور اپنی بھی۔ مہر النساء کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ماہین اس کا یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی، تو خوب سجاد کو یاد کرنے لگی۔ اسے یہ قلق تھا کہ وہ اسے بے وفا سمجھتا ہوگا، اس کی یاد میں بے چین رہتا ہوگا، مگر وہ کرتی بھی کیا تو کیا۔ اس لیے جو کرنا تھا وہ ماہین نے کر دکھایا۔ اب روز چھت پر کپڑے پھیلانے کی ذمہ داری ماہین نے لے لی۔ واپسی پر ایک تل ملا دینے والی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوتی، جسے وہ پہلے نہ سمجھ سکی، مگر نام نہاد محبت کی یہ نئی پینگ چڑھتی اس نے بھی دیکھ لی۔ دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ سجاد نے اپنا دل بلکہ دل کا ایک خانہ کرائے پہ دے رکھا تھا، اور جب مہر النساء کرائے کی رقم وقت پر ادا نہ کر سکی تو سجاد نے کرایہ دار بدلنے میں چندہ دیر نہ کی۔ غلطی بھی تو مہر النساء کی تھی، جو دل لگی اور دل کی لگی میں فرق نہ سمجھی، جو وقت گزاری کو مقصد حیات اور محبت تصور کرنے لگی، تو زندگی پھر سے لاوارث ہو گئی۔ وہ جو ایک احساس تھا چاہے جانے کا، خوش فہمی ہی سہی تھا، تو ختم ہو کر رہ گیا۔ ماہین کی حرکتوں سے ممانی واقف تھی یا نہیں، مگر مہر النساء کی اوقات نہیں تھی کہ اس سے جواب طلبی کر سکے۔ خزاں کے خشک دنوں اور اجاڑ راتوں میں اسے اپنی محرومیاں پھر سے ستانے لگیں۔ کرنے کو بہت کچھ تھا، مگر بیزار کر دینے والا دن تو کاموں میں جیسے تیسے گزر ہی جاتا، مگر رات کو برائے نام فرشی بستر پر لیٹتے ہی اپنے آپ سے ہزاروں سوال کرنے لگتی۔ وہ 18 سال کی مہر النساء، جس کا نام بھی اس کے ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر رکھا، ورنہ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی اس کا تو نہ نام تھا اور نہ ہی کوئی فرق پڑتا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس کی پیدائش کے وقت بتانے کے علاوہ کبھی کسی نے اس کے
पूरे नाम समेत पुकारने की जहमत गवारा की हो? हाँ, अलबत्ता समी फटी निगोड़ मारी पोस्ती नहुसन मेरू, जिसकी नौबत बहुत कम आती थी। जैसे बेशुमार नाम थे जिनसे जब जिसका दिल चाहता पुकारता। हाँ, तो वो मेहरुन्निसा जाग रही थी, जो सवालों के जवाब तलाशने लगी थी। मगर कौन था जो इसे मुतमईन कर पाता? और इससे पहले कि वो मायूस होकर सो जाती, छोटे मामदू बरामदे में टीवी के सामने बैठे दुकान के हिसाब किताब में मशगूल थे, जिस पर कोई कारी कुरान की सूरत माँ तर्जुमा पढ़ रहा था। नाजिया मेहरुन्निसा के सामने ही गद्दे पर सोने की अदाकारी कर रही थी। अल्लाह ताला इस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक खुद अपनी हालत ना बदले। मेहरुन्निसा ने ये आयत माँ तर्जुमा सुनी। वो नहीं जानती थी कि ये कुरान के किस हिस्से में लिखी है। वो इस आयत का मफहूम नहीं जानती थी, मगर ये यकीन था कि ये कुरान के अल्फाज हैं। कुछ ऐसा है इन लफ्जों में जो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया, जो अपनी जिंदगी से जुड़ा महसूस हो रहा है। और फिर सारी रात वो सो न सकी। ये गुत्थी सुलझ के ही नहीं दे रही थी कि कौम अपनी हालत अब कैसे बदल सकती है, जबकि सब इख्तियारात तो अल्लाह के हाथ में हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात इसके लिए ये थी कि क्या कुरान में उर्दू भी है। फिर दूसरे दिन और इससे अगले कई रोज बेचैन रही कि अपने सवालों के जवाब कैसे पाए। इस दिन जब नौरीन नूरानी कायदा की दोहराई कर रही थी और वो बज़ाहिर इसे देखती किसी गैर मरई नुक्ते को सोच रही थी, तब जहन में एक और झमाका सा हुआ। बाज़ औक़ात सामने की चीज नजर नहीं आती, इसके सवालों के जवाब इतनी दूर नहीं होते जितना आप इन्हें समझ लेते हैं। इसके मासूम मगर अहम सवालों के जवाब इस घर में कारी साहब के अलावा कौन दे सकता था, जो 5 साल से इसके घर में वक्फे वक्फे से आ रहे थे और मेहरुन्निसा की बेबसी के गवाह भी थे। बेटी, कुरान अल्लाह पाक की किताब है, जिसे इसने सिर्फ एक जुबान अरबी में नाजिल किया है। मगर तुम देखो ना, हर तरह की बोली बोलने वाले बसते हैं, तो हर साहिब शौक इसकी फजीलत से मुस्तफीद हो सके, इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों के उल्मा ने इसे अपनी जुबान में तर्जुमा किया है। और ये काम अब नहीं बल्कि 1400 साल पहले इस किताब के नाजिल होने के बाद ही होना शुरू हो गया था। यूं जब उर्दू जुबान वजूद में आई तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू जुबान में भी किया गया। कारी साहब माज और नौरीन को पढ़ाने के बाद कुर्सी पर बैठकर इसे सादा अंदाज में समझा रहे थे। और बेटी, ये जो आयत है ना कुरान की सूरत अल-राद आयत 10 में बड़ी जबरदस्त है, उम्मीद दिलाती है, हिम्मत बंधाती है और बुज़दिल और सुस्त लोगों को खौफ दिलाती है। मगर कारी साहब, इसमें पूरी कौम का जिक्र है। इसका मतलब है मैं अकेली जैसी हूँ वैसी रहूं, अल्लाह को मुझसे कोई सरोकार नहीं। वो उलझ गई थी। कारी साहब मुस्कुराए। वो समझ गए कि इसके अंदर तजस्सुस का बीज फूट पड़ा है। शऊर ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी हैं। बेटा, कौमें भी तो वर्दे फाहद से मिलकर वजूद में आती हैं। तुम जुल्म सहती रहोगी, सुम्मुन बुकमुन कर अगर सब देखती रहोगी, तो इसका मतलब है कि तुमने इन हालात को अपने लिए पसंद कर लिया। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ अगर इससे भी बुरा हो, खुद कुछ भी नहीं करना चाहती अपने लिए। और यही हाल तो हमेशा से किसी कौम का रहा है। अल्लाह से दूरी ही तो बेबसी और मुसीबतों का बायस बनती है। समझ रही हो मेरी बात मेहरुन्निसा बेटी? तुम समझ रही हो ना? उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। जी, वो फकत यही कह सकी। कुछ दिनों बाद कारी साहब ने इसे मशवरा दिया कि अगर वो चाहे तो अपनी मुमानी से इजाजत लेकर इनकी बहन के पास
قرآنی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ ممانی سے پوچھا تو جواب آیا، جہاں مرضی جاؤ، یہاں بیٹھ کر کون سا اناج کھلا رہی ہو؟ مگر 2 گھنٹے سے 1 منٹ اوپر نہ ہو تمہیں وہاں۔ روز کے 2 گھنٹے ایک ایسے گھر میں گزارنا جہاں کوئی کسی کو تانا نہ دے، غلطیوں پر ذلیل نہ کرے، آپ کی بات کو سنا جائے، اہمیت دی جائے، مہر النساء کے لیے غنیمت تھا۔ 40 کے پیٹے میں داخل ہوتی فاطمہ باجی بظاہر سادہ سی پروقار لگتی تھی، اندر سے بھی طبیعت میں ٹھہراؤ اور نرمی تھی۔ انہوں نے قرآنی تفسیر اور مفہوم احادیث کا کورس کر رکھا تھا، اس لیے محلے کے بچوں کو پڑھاتی تھی اور ہدیہ پیسے لیتی تھی۔ قاری صاحب کے توسط سے وہ مہر النساء کے حالات کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے کبھی بھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ بالکل مفت پڑھ رہی ہے۔ یہ ان کی محنت اور مہر النساء کا شوق ہی تھا جو وہ 1.5 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو عربی اور اردو میں سمجھ کر پڑھنا سیکھ گئی تھی، اور اسی دلچسپی کے باعث اسے اچھا خاصا لکھنا بھی آ گیا تھا۔ ذہین تھی، اس لیے معاذ وغیرہ کی اردو اور اسلامیات کی کتابوں کو شوق سے پڑھتی اور ان نکموں کی بھی دہرائی میں مدد کر دیتی۔ ممانی نے جو یہ دیکھا تو منہ میں انگلیاں داب لیں، یہ اس کے پر کب سے اور کیسے نکلے؟ پھر انہوں نے زبان کی کینچی تیز کی اور سارے پر کاٹ دیے۔ اب 1 ہفتے سے وہ فاطمہ باجی کے ہاں نہیں جا رہی تھی۔ صد شکر کہ سیکھنے کو اب اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ وہ جو سجاد کی یاد اور بے وفائی پر ہفتوں تڑپتی تھی، دل زیادہ اور اداس ہوتا تو شکر کرتی کہ کسی بڑے گناہ میں ملوث ہونے سے بچ گئی، اور شاید دل بدلنا اسے ہی کہتے ہیں جیسے اس کا بدلہ تھا۔ ممانی سے اجازت لے کر اس نے ان کی سلائی مشین سنبھال لی۔ ماہین اور نورین کے 2-4 ان سلے کپڑے ٹیسٹ کے طور پر ممانی کو سی کر دکھائے، اور ممانی نے اس بار 5 انگلیاں دانتوں تلے داب لی۔ مفت کی درجن جو ہاتھ لگ گئی تھی، مگر بھانجی کی یہ سلیقہ مندی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی کہ نہ خود سلیقہ مند تھی نہ بیٹیاں۔ خیر محلے میں اطلاع دے دی کہ اب سب کے کپڑے مناسب داموں میں مہر النساء ہی سیا کرے گی۔ ممانی کے شیطانی دماغ نے یہ بھی سوچ لیا کہ بھانجی کی کمائی بھی کھا لیں گے، نام دری بھی ہوگی کہ یتیم کی کیسی اچھی تربیت کی ہے، سلائی کے پیسوں سے جہیز بھی تو اسی کا بنے گا۔ مگر مہر النساء کی تو گویا کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ شرط رکھی کہ کپڑے اس شرط پہ سیے گی کہ اگر کل آمدن کا 70% اسے ملے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ممانی کو حامی بھرنی پڑی کہ زبان دے چکی تھی۔ اب بات عزت کی تھی۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزرتا رہا۔ جہاں مہر النساء کے روز و شب بدلے تھے، وہیں ماہین کی چھپ بھی نرالی نکلی۔ بمشکل مڈل پاس کر کے اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا، جبکہ مہر النساء نے فاطمہ باجی کی مدد سے 8ویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ اس بار بھی ممانی کچھ بول نہ سکی۔ مہر النساء نے دن رات کی محنت کی کمائی سے اس گھر کا نقشہ بھی تو بدل کر رکھ دیا تھا۔ بد رنگ خسے اور ٹوٹے ہوئے برتن، گلدانوں اور موڑوں کی بھی سنی گئی تھی۔ ممانی کو یقین تھا کہ وہ 2-4 پیسے اور جمع ہوئے تو خود ہی پلنگ اور خستہ حال دیواروں کے بارے میں بھی سوچے گی، اور یوں اچھے رشتے بھی آنے لگیں گے۔ اپنی ماہین کے لیے شکر تھا کہ باقی اخراجات اپنے ماموں کی آمدن سے ہی پورے ہو رہے تھے۔ مہر النساء قدرے مطمئن رہنے لگی تھی۔ وہ جو گم شدہ سی تھی، اس زیست کو عنوان مل رہا تھا۔ یوں ہی اپنی گزشتہ زندگی کا ورق پلٹتے رات کے آخری پہر، جب وہ نیند کو سلام کرنے ہی والی تھی، ممانی کے بے وقت آمد نے اسے جگا دیا۔ مگر ان کے خیال میں وہ گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ ماہین حسب معمول سونے کی اداکاری، آدھا خیال درست تھا، آدھا خیال غلط بھی تھا۔ ماہی اٹھ جا، اچھی خبر نہیں ہے،
اس منحوس کا باپ مر گیا ہے۔ نازیہ نے اس کے اوپر سے چادر سرکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا ماں؟ اس کو ہرگز خبر نہ ہو۔ چل اٹھ، شبیر مہرالنساء نے بھتیجے نے فون کر کے بتایا ہے۔ ہمیں ابھی جانا ہے، اس کمبخت کی آنکھ کھلنے سے پہلے تیار ہو کر آ جا۔ اچھا ماں، صبر کر لے۔ وہ جو موبائل پر اہم ترین کام انجام دے رہی تھی، ماں کی بے وقت آمد سے خوف زدہ ہوئی۔ مہرالنساء کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی ہوئی۔ وہ کس بات کا یقین کرے؟ آپ کی موت والی کا؟ مگر اسے تو ایک اور بات کا بھی یقین کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوہے کا داخلی دروازہ واہ کرتے ہوئے ماہین نے ماں سے پوچھا تھا، اماں، مہرالنساء کو کیوں نہیں بتانا؟ ارے تجھے نہیں پتا؟ بڑا کمینہ ددحال ہے تیرا، نہ جانے کیسے معلوم ہوا انہیں کہ یہ بڑی پڑھنے لکھنے والی سمجھدار ہو گئی ہے۔ قرآن کی باتوں کا پتہ چلا ہے اسے، تو ڈر گئے کہ کہیں باپ کا سنتے ہی وراثت میں حصہ مانگنے نہ آ جائے۔ ہاں ویسے اماں کچھ پتہ بھی نہیں اس چلاکو کا۔ ٹھیک کیا انہوں نے، تائید کرنے والی ماہین تھی۔ اور مہرالنساء، نماز فجر کے لیے صدائیں بلند ہونے لگی، مگر مہرالنساء ننگے سر ننگے پاؤں سٹور کی جانب دوڑی۔ یقین کرنا لازم تھا کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا، اور اس کے یقین کرنے نہ کرنے سے کس کو فرق پڑتا تھا؟ خوش فہمی اور محبت تو برسوں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، مگر کوئی اتنی گھٹیا سوچ بھی رکھ سکتا ہے؟ اذیت کی کوئی شکل ہوتی تو مہرالنساء ہوتی۔ اگلی صبح معاذ، نورین اور ماموں بھی چلے گئے اور شام تک واپس آئے۔ اس سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی زحمت تک گوارا نہ کی گئی، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی فی الحال وہ سکت نہ رکھتی تھی۔ اب تو اپنوں کے دیے گئے دکھ زندگی کا ایک تحفہ تھے، جو شاید عمر بھر اس کے ساتھ ہی رہتے۔ اندر ہی اندر آنسو بہائے نہ جانے کتنے دن بیت گئے تھے۔ فاطمہ باجی آئیں تو ان کے گلے لگ کر خوب سسکی، جبکہ فاطمہ اسے تسلی دیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اپنے بھانجے کے لیے مہرالنساء کا رشتہ اس کی ممانی سے مانگے تو کیسے مانگے؟ یہ فاطمہ سے تمہارا دوستانہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ تمہاری ہم عمر ہے وہ، جو ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی ہو۔ ممانی فاطمہ کے جاتے ہی زہر اگلنے لگی۔ وہ خود ہی آ جاتی ہیں، میں ان کو منع تو نہیں کر سکتی، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ جو ممانی کو ایک آنکھ نہ بھایا، تو بی بی جب تم لوگوں پر یہ ظاہر کرو گی کہ تمہارے ماموں اور ممانی تم پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ تو ہمدردی کو آئیں گے۔ تم سب پر یہی ظاہر کرنا چاہتی ہو نا کہ تمہاری ماموں ممانی نے تم پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ مہرالنساء کچھ نہ بولی تھی، مگر دل ممانی کی اس ہٹ درمی پر لپٹی صاف گوئی پر کٹ کر رہ گیا۔ یہ صبح گزرے دنوں کی نسبت قدرے روشن اور پرسکون لگ رہی تھی۔ دوپہر ڈھلتے ہی فاطمہ باجی اپنی بڑی بہن کے ساتھ آئی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ماموں بھی گھر پر تھے، ممانی کا چونکنا لازمی تھا۔ فاطمہ نے یقیناً بڑی سوچ بچار کے بعد یہاں آنے کی ہمت کی تھی، اور پھر ان کی بہن نے جب اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ممانی کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ ماموں اب البتہ سنبھلے ہوئے تھے، سوچ کر جواب دیں گے کہہ کر انہیں رخصت کیا۔ طنز کے تیر چلاتی ماہین کے توسط سے بات مہرالنساء تک پہنچی، مگر وہ یقین کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ ماہین سے تو کچھ بعید نہ تھا کہ مہرالنساء کے سوال کرنے پر بات کا بتنگڑ بنا کر ماموں ممانی کے سامنے پیش کر دیتی، لہٰذا بے نیازی کا لبادہ اوڑھنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ الگ بات تھی کہ ساری رات جگنوؤں اور پھولوں کی وادی کی سیر کرتی رہی۔ اگلی صبح حسب معمول ممانی کی گل افشانیوں سے ہوئی۔ ارے ہمیں کیا پتا تھا کہ تعلیم کے بہانے وہاں لڑکے پھنسانے جاتی ہے۔ فاطمہ سے سر جوڑے راز و نیاز کرتی تھی، اور ان کے ابا کو دیکھو، ساری عقل دکان پر ہی چھوڑ آتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں۔ بھانجی منحوس کے لیے آئے رشتے کو ہاں کرنے چلے ہیں،
مہر النساء الزام پر گھبرا گئی۔ وہ صفائی دینے کی خاطر ممانی کی طرف بڑھی، مگر اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی نہ بدلے۔ وہ پڑھے گئے تمام سبق کیسے بھول سکتی تھی جو قدم قدم پر رہنمائی کرنے کو موجود تھے۔ ممانی تک پہنچتے پہنچتے اس کا ذہن بدل چکا تھا۔ اگر اس نے اپنے لب اب نہ کھولے تو ساری زندگی ذلت میں گزارے گی، دوسروں کے احسان تلے۔ ممانی، اگر میں اتنی منحوس ہوں تو آپ اس رشتے کو ہاں کر دیں۔ بستر کی چادر ٹھیک کرتی ممانی چونکی۔ مہر النساء نے سنبھل کر مزید کہا، میں چلی جاؤں گی تو ماہین اور نورین کے رشتوں میں حائل ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کوئی حور پری ہو؟ تم جیسی 10 اور آ جائیں تو میری بیٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور میں آپ کی لاڈلی کا مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ بس یہ التجا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ماموں ماہین کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کی شادی زبردستی کہیں اور نہ کر دیں تو فاطمہ باجی کو ہاں کر دیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، بلکہ کمرے میں جا کر اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اتنی بے باکی کا انجام نہ جانے کیا ہو، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خواہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ لیتی تب بھی ممانی اس کی پاک بازی کا یقین کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے آج نہیں تو کل اس گھر سے نکلنا ہی تھا۔ پھر کیا حرج تھا کہ وہ ذلت کی بجائے عزت سے اس گھر سے رخصت ہو جائے۔ ممانی کو یقین تھا کہ مہر النساء نے جو کہا ہے وہ کر بھی سکتی ہے۔ ماہین کی بے راہ روی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ مہر النساء کے نام کی لٹکتی تلوار سے جلد از جلد چھٹکارا پایا جائے۔ پھر ماہین میں اتنا سلیقہ و سمجھداری نہ تھی کہ وہ اس کا بیاہ رچا دیتی۔ انہیں اپنے سر پر خاک نہیں ڈلوانی تھی، اور پھر اتنی اچھی جگہ شادی کرنے پر ساری واہ واہ ان کے حصے میں ہی آتی۔ رات سے صبح ہونے تک وہ اپنے آپ کو سمجھا چکی تھی، لہٰذا دکان پر جانے سے پہلے شوہر کے کان میں ڈال دیا کہ لڑکے والوں کو اسی ہفتے بلا لے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ یتیم کی ذمہ داری نبھانا تو ویسے بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ ناشتے کے لیے میز اپنی طرف کھسکاتے ہوئے ماموں سے فرمایا، اور ممانی مسکرا بھی نہ سکی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ شکریہ۔